جو ابھی ہم نے ریسنٹ بیان دیکھا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کو اللہ پہ چھوڑ دیا. اچھا ویسے تو ہمارے ملک میں وہ کوئی دل پہ نہ لے لے آن اے ویری لائٹر نوٹ وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز پڑھ لیں اور پھر وہ آپ کا میٹر جو ہے وہ بجلی کم یونٹ جو ہے وہ استعمال ہوں گے اور فلاں چیز کر لیں. یہ والا معاملہ بھی ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. بس دیکھیں یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک بیان نہیں ہے, اس میں جس طرح آپ نے کبھی دیکھی تھی ویڈیو ان کی جب وہ 2016 میں تاریخی شہد کی بوتلوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے نظر آئے تھے نا, تو اسی طرح مطلب ظاہر ہے ان کے بال بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں, ماشاءاللہ دوڑتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں, آپ کو ایکسرسائز بھی نظر آتی ہے. اسی طرح انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ گولیاں ڈائریکٹ نہیں تھیں, وہ ایسے تھیں. تو انہوں نے وہ سارا بیانیہ ہوا میں اڑا دیا جو ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر گولیاں چلوانے کا تھا, اور اس نے بیانیہ ہوا میں اڑایا جو سب کو لوگوں کو لے کے آیا تھا اسلام آباد. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, بیگم بشرا بالکل ان کے ساتھ آئی تھی لیکن قافلے کے انتظامات لیڈ بھی وہی کر رہے تھے. تو وہ جو کہہ رہے تھے نا گولی کیوں چلائی, اس کا جواب بہت سارے لوگوں کو اب آگے جا کے میرے خیال میں دینا پڑ جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر پوری پاکستان آرمی, حکومت پاکستان سب کی اتنی زبردست ٹرولنگ کی گئی, پوری دنیا میں بدنام کیا گیا. اب یہی چیف منسٹر جب کہہ رہا ہے کہ گولی ہوا میں چلی تھی, تو جو ہمارے صحافی گولیاں عینی شاہدین بنے تھے کہ سامنے چلی تھی, جنہوں نے لاشیں نہیں دکھائیں, ان سب کے اوپر بھی یہ پیکا ایکٹ ایکچولی اس جھوٹے کیس کے لیے بنتا ہے کہ بتاؤ اب ثابت کرو جو لاشیں سینکڑوں سے شروع کر کے درجن پہ لائے تھے. تو علی امین گنڈاپور ہوں, اعظم سواتی ہوں, اب بیرسٹر علی ظفر ہوں, اس پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے کسی کی عزت نہیں چھوڑی, ان کے اپنے لوگوں نے. یعنی سیکرٹری جنرل صاحب, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو شک یہ ہے کہ اب ان کی چھٹی ہو جائے گی, کیونکہ نامزد جنرل سیکرٹری ہیں, وہ الیکٹڈ بھی ہوتے تب بھی عمران خان کے آرڈر پہ جانا تھا, کہ اب انہوں نے وہ کمانڈ دکھائی ہے جو عمران خان کے پاس ہے. یعنی نامزد چیئرمین کو بٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی کیا ہے کہ وہ تابع فرمانی نہ کرے, اور اس کے اوپر بیرسٹر. لیکن عامر الیاس صاحب وہ تو لسٹ جاتی ہے, سلمان اکرم رضا صاحب جو ہیں قطع کلامی کی معافی, وہ تو لسٹ بنا کے وہ بھیجتے ہیں, پھر خان صاحب اس میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کو بالکل ہی نہیں پتا ہوتا کہ ملنے کون آ رہا ہے. پک اینڈ چوز کریں نہ کریں. علی ظفر صاحب نے اتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ پچھلی دفعہ جب بہنیں نہیں گئی تھی اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب چلے گئے تھے, تو اس وقت کیا ہوا. یہ تو اب ان کے اپنے لوگوں کا ہے نا, کوئی علی ظفر چھوٹے آدمی نہیں ہے, وہ بھی بڑے ہی بیرسٹر ہیں. وہ آپ غالباً بات کریں جب بابر اعوان صاحب گئے تھے اور بابر اعوان صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی. نہیں اس کو چھوڑ دیں, میں نام نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی بہنوں کی ملاقات نہیں تھی اور سارے لوگ چلے گئے تھے, اور اس میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل تھے. تو یہ پابندی اس وقت کیوں نہیں لگائی, یہ تو علی ظفر صاحب نے کہہ دیا نا. اب یہ سلمان اکرم راجہ کے اپنے اوپر آئے گی بات کہ وہ کس پہ ڈسپلن کس کے ذریعے لگوائیں گے, کہ جب بڑی ہائی پاورڈ لوگ چلے جائیں, جس میں اگر سلمان اکرم راجہ نہیں گئے تو بس اس کا مطلب ہے کٹی کر دیں ساروں سے. مطلب عمران خان کا انہوں نے لا کے بیان دیا نا کہ جی آپ جائیں اور میرے بہاف پہ جا کے سپریم کورٹ میں ریڈ کر دیں. یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کمٹمنٹ لی تھی ہائی کورٹ سے اور خود دی تھی لکھ کے کہ ہم کوئی پولیٹیکل ٹاک نہیں کریں گے, اس کا بھی فائدہ عمران خان کو تو نہیں ہوا, تو اب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو اب اس کا اگلا بیانیہ جب جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہونی ہے تو اس میں سامنے آئے گا. اور اگر آج تو ابھی تک تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی جب ہم آپ بات کر رہے ہیں, اور پھر اگلے منگل پہ ہوگی کہ کیا خان صاحب نے علی ظفر کو یہ بات کہی تھی, تو پھر سلمان اکرم راجہ یا عمران خان نے انکار کیا تھا علی ظفر کو کہ تم کیوں آئے ہو, میں نہیں ملوں گا. تو کوئی ایسا بیانیہ کوئی منگل والے دن کوئی بندہ لے کے آئے گا کہ بھئی کیا ہے. مطلب میرے تک تو ان جو 6 لوگوں کی لسٹ میں جو کل نہیں مل سکے تھے پرسوں, ایک صاحب کی وہ گفتگو بھی پہنچی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑے عہدیدار پی ٹی آئی والے پہ کہا کہ تقریر وہ بہت کرتے ہیں لیکن ہیں وہ سمارٹ بوائز کے ساتھ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس پہ شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایک بیان ہے, لیکن میں اطہر یہ جو لسٹ ہے اس کے بارے میں تو صاحبزادہ حامد صاحب نے کہا ہے کہ لسٹ بنانے کی دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ پلس میں پہلے سوال پہ واپس تھوڑا سا آنا چاہتی ہوں, اس کو ہم تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ساتھ لے لیں کہ کیا ہم علی امین گنڈاپور صاحب کے اس بیان کے بعد یہ سمجھیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے سب زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اس نے کرنا ہے, لیکن پھر ہم یہ سمجھیں کہ دال گلی نہیں, وہ جو بوائز والا ایلیمنٹ ہے وہ کام نہیں آیا. دیکھیں ایک یہ بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب اس ملک میں آئین اور قانون تو ہے نہیں ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کسی عدالت سے ان کو رہائی مل جائے گی, تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر ہم اللہ پہ ہی معاملات چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا یہ بھی اینگل ہے.
اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ علی امین یا کسی اور نے تو عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروانا. کیا پاکستان سرزمین کیا بات کر رہے ہیں عطر, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. آفرز کی بات وہ بتاتے رہے ہیں کہ ہمیں یہ آفر ہے, بنی گالا والی, کے پی والی, رہائی کی کوشش تو انہوں نے کی ہے نا عطر. نہیں وہ تو کریں نا, وہ تو جو مرضی کرتے رہے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا. علی امین صاحب تو جو مرضی کریں, تحریک انصاف والے یا حکومت والے جو مرضی کریں, لیکن کیا اس وقت پاکستان کے اندر کوئی آئین ہے؟ کیا اس آئین کے تحت کسی سے بات کر کے لوگوں کی رہائی ہوتی ہے؟ کیا یہ مطلب یہ اس کے تحت ہم ریاست چلا رہے ہیں؟ بڑا کوشچن تو یہ ہے نا. اب بڑا یہ جو تحریک انصاف کے اندر کے اختلافات ہیں وہ تو سب کے سامنے, لیکن کیا ہائی کورٹ نے حکم نہیں دیا تھا کہ ان لوگوں کی ملاقات ہو جائے کرے گی؟ سلمان اکرم راجہ جس کی لسٹ بھیجیں گے, کون سے ملک میں کون سی سنجیدہ ریاست کے اندر ہائی کورٹ کے حکم کو ایسے روندا جاتا ہے؟ نہیں تو اسی پہ تو صاحبزادہ حامد رضا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہائی کورٹ نے ایک چیز کہی ہے کہ سلمان اکرم رضا صاحب مرتب کریں گے لسٹ, جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو مرضی کہتے رہے, میں آپ کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کچھ فرما رہے ہیں یا کوئی اور فرما رہے ہیں. اصل ایشو جو مین ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت میں موجود ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا. کیا اس آرڈر کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اب اس کے اوپر اگر تحریک انصاف والے عمل درآمد نہیں کر رہے تو کیا وہ مناسب ہے؟ اگر اس کے اوپر ریاست یا حکومت عمل درآمد نہیں کر رہی, کیا وہ مناسب ہے؟ بحث تو اصل میں یہ ہے. باقی تو ساری بیچ میں وہ اس کے آگے پیچھے سے چیزیں مختلف نکلتی رہتی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. مین ایشو تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ ایک حکم دیتی ہے, اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو پھر علی امین صاحب کس کے اوپر, انہوں نے یہی کہا نا کہ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اسی طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن عامر رضا صاحب ویسے بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی ملتے ہیں. میرا نہیں خیال بنتا کہ نون لیگ کے لوگ جا کے ملتے ہیں. اگر کوئی بھی مل لیتا ہے, بابر اعوان صاحب ہو گئے یا کوئی اور شخصیت پی ٹی آئی سے جا کے جس کا نام لسٹ میں نہیں ہے وہ ملتی ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہی پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ, اب دوبارہ نام لوں گی تو اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ مقتدرہ سے ہیں, یا یہ ایک عامر الیاس صاحب اگر زحمت کریں وہ لفظ دہرانے کی جو انہوں نے کہا تھا انگریزی کا ان کے بارے میں, تو ان کے ہیں, کیوں ہیں؟ بات یہ کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان سے ملاقات میں اتنا تماشا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ ماضی میں ہم 25-30 سال سے ہم کور کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا سیاستدان, بڑے مراد بھی ہوتے ہیں, کسی پیبل کے سیاستدان جیل میں ہوتے ہیں جو اکثر ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تو ان سے ملنے جلنے کے اوپر بہت آپ دیکھتے ہیں بڑا ریلیکس ہوتا ہے اور اس میں لسٹ آتی ہے جاتی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں عمران خان سے ملاقاتوں کو بڑا مشکل بنایا ہوا ہے. جب اس کے اندر میں نے خود ایکسپیرینس کیا, خود گواہ اس بات کی کہ لوگ کوئی تعداد کی تعین نہیں ہوتا تھا, پورا ایک جنب غفیر جاتا تھا, ملا کرتا تھا, نام لینے کی ضرورت نہیں. سیاستدان ہوتے ہیں, بزنس مین جو گرفتار ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, ان سے ملتا تو باہر آ جایا کرتا تھا. تو یہ اس ملک کی روایت ہے. اب عمران خان کے اوپر آپ نے کچھ ایک سختی زیادہ کی ہوئی ہے, یا جو ان کی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ حکومت کے اوپر بات کریں تو جتنی ضرورت ہے سختی کو اتنی کر دیا آپ نے. اب یہاں پر جو ہے طے کیا گیا کہ ایک فارمولا طے کیا گیا کہ جناب کس لحاظ سے لوگ ملنے جایا کریں گے.